بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خواتین کو اسلام میں گھروں میں نماز کی ترغیب دی گئی ہے۔ عبداللہ بن سوید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی ام حمید سعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو، لیکن تمہارے کمرے کی نماز برآمدے کی نماز سے، اور برآمدے میں نماز صحن کی نماز سے، اور صحن میں نماز محلے کی مسجد میں نماز سے، اور محلے کی مسجد میں نماز میری اس مسجد میں نماز سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن سوید نے کہا تو انہوں نے گھر کے انتہائی اندرونی حصے میں ایک مسجد بنوائی اور مرتے دم تک اس مسجد میں نماز پڑھتی رہی۔ ناظرین، اس حدیث کے فوائد کچھ اس طرح سے ہیں کہ عورت کا زیور اس کے پردے میں ہے۔ وہ جتنی زیادہ باپردہ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی اور مردوں کے اختلاط سے دور رہنے والی ہوگی، اللہ کے ہاں اتنی ہی زیادہ نیکوکار، پسندیدہ اور بلند درجے پر فائز ہوگی۔ عورت کی اپنے گھر کے کسی الگ تھلگ گوشے یا کمرے میں پڑھ لی جانے والی نماز مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ پردے کا جتنا خوبصورت اور بہترین اہتمام گھر کی چار دیواری میں کیا جا سکتا ہے، وہ باہر ممکن نہیں۔ اور عورت جتنا باپردہ ہو کر اللہ کی بندگی کرتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ بعض روایات میں عورت کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، لہٰذا اگر وہ باوقار اور باپردہ ہو کر زیب و زینت اور خوشبو وغیرہ سے احتراز کرتے ہوئے مسجد میں جانا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتی اور فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ان احادیث میں ان خواتین کے لمحہ فکریہ ہے جو بغیر کسی وجہ کے زیب و زینت کر کے بازاروں کی رونق بنتی اور مردوں سے میل جول رکھتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کسی گوشے یا کمرے کو مخصوص کر لینا صحیح ہے۔ ایک دوسری حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی کمرے میں نماز برآمدے میں نماز سے، اور برآمدے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، اور صحن میں نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ وہ خواتین جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرد ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اپنے مالکوں سے بھاگا ہوا غلام جب تک واپس نہیں آ جاتا، اور نمبر 2، خاوند کی نافرمان عورت جب تک اسے راضی نہیں کر لیتی۔ اس کا فائدہ ناظرین یہ ہے کہ بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اور شوہر کو بھی بیوی کے جذبات و احساسات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر کسی معقول وجہ سے عورت کے لیے شوہر کی بات ماننا مشکل ہو تو اسے ناراضی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ خاوند کی نافرمانی کی صراحت دیگر روایات میں اس طرح کی گئی ہے کہ خاوند اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے اسے بلائے اور وہ انکار کر دے، لہذا عورت پر لازم ہے کہ اپنے خاوند کے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی عذر شرعی موجود ہو، مثلا رمضان کے روزے سے ہو، ماہواری کے ایام ہوں، یا کوئی بیماری ہو، تو وہ خاوند کی بات ماننے سے معذور ہوگی۔ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے جب وہ گھر میں موجود ہو، سفر میں نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کے سوا عورت کسی دن اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے جب وہ گھر میں موجود ہو۔ ناظرین، اس کے فائدے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایسی نفلی عبادت خاوند کی اجازت کے بغیر کرنی جائز نہیں جس سے خاوند کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی لازم آتی ہو۔ فرض عبادت میں خاوند کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ خاوند کی اجازت صریح الفاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اشارے کنائے اور اس کے میلان طبع سے بھی۔ اگر فرض عمل اور نفل عمل جمع ہو جائیں تو نفل کو چھوڑ کر فرض کو ترجیح دینا اور اسے بجا لانا واجب ہے، اور اگر انسان فرض کو نظر انداز کر کے نفل اور مستحب عمل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ہم بھی آپ کے پاس موجود تھے، تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا خامد صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ مجھے مارتا ہے، اور جب روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ افطار کروا دیتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے ان سے
ان کی بیوی کے الزامات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کا یہ الزام کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، تو امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھتی ہیں، جبکہ میں نے اس سے منع کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی صورت لوگوں کو کافی ہے، اور اس کا یہ الزام کہ میرا روزہ کھلوا دیتا ہے، تو بات اس طرح ہے کہ یہ مسلسل روزے رکھتی ہی چلی جاتی ہے، اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کوئی عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اس کا یہ کہنا کہ میں سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتا ہوں، تو ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہماری عادت مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیدار ہو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ عورتوں کو زیادہ زیورات کی ممانعت۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ راوی نے کہا اس عورت نے وہ کنگن اتار دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر کہنے لگی یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اس کے فوائد کچھ اس طرح سے ہیں کہ سونے اور چاندی کے زیور سے اگر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو رہا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ جو شخص نصاب مکمل ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کی وعید ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کہیں وہ اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہی ہو تو فوراً ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مسلمان کو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ جائے تو اسے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر کے اسے ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے لپک پڑنا چاہیے۔ عبداللہ بن شداد بن حاد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کچھ اس طرح ہے کہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں دیکھی تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ آپ کی خاطر بنوائی ہیں۔ فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا جو اللہ نے چاہا۔ فرمایا تیرے لیے آگ سے یہی کافی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استعمال کا زیور اگر نصاب کو پہنچ رہا ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زیور میں اگر نگینے اور قیمتی پتھر جڑے ہوں تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت انہیں الگ کے حساب سے لگایا جائے گا، اور کہ استعمال کا زیور اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود بڑائی اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور دیکھنے والی عورتوں میں احساس محرومی پیدا ہو، اور ان کی تمام زیب و زینت بناؤ سنگھار اور خوبصورتی کا اظہار صرف اور صرف اپنے مرد یعنی اپنے خامند کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے۔ عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم عورتیں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن تمہارا اچھا اور بہترین جہاد حج ہے، حج مبرور، جس حج میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن لینے کے بعد میں کبھی حج نہیں چھوڑوں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں، یعنی حج اور عمرہ۔ ناظرین اس کے فوائد سن لیں اور یہیں پہ ہم اپنی بات کو پھر ختم کریں گے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں، لیکن میدان جہاد میں مجاہدین کی خدمت جیسے کھانا کھلانا، مرہم پٹی کرنا اور پانی وغیرہ پلانا صحابیہ سر انجام دیتی رہی ہیں۔ مردوں کا جہاد اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا ہے اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حج اور جہاد میں ایک قسم کی مشابہت ہے۔ جہاد میں سفر کی مشقتیں، راہ کی تکلیفیں اور دیگر بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج میں بھی سفر کی تکان اور بہت سے معاملات زندگی پریشان ہوتے ہیں۔ جہاد دشمنوں کے خلاف مار کاروائی ہے تو حج اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف۔ بعض روایات میں عورتوں کے ساتھ کمزور اور معذور لوگوں کو جہاد بھی حج ہی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں کے خلاف سافارہ ہونا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ جہاد کی طرح حج اور عمرہ بھی عظیم اعمال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد ہی شمار کیا ہے۔ اگر ایک لفظ کے کئی احتمالات پیدا ہونے کا امکان ہو تو جواب دیتے ہوئے اس لفظ کے خاص طور پر وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ سننے والے کو کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔
یہ حدیث دین سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں صحابیات کے شوق اور جذبے کی دلیل ہے۔ آج کی خواتین کو بھی فرصت نکال کر اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وليس سواك